صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایسا رشتہ آیا لیکنہا لا تلد، ایک عیب ہے کہ اس کے ولادت نہیں ہو سکتی، بانج ہے۔ حدیث میں آتا ہے فنہاہ، نبی نے ان صحابی کو منع کر دیا نہیں کرو شادی۔ کچھ وقت کے بعد وہ دوبارہ آئے، پھر اجازت مانگی کہ پہلی دفعہ میں نہیں ملی تو دوبارہ اجازت مانگوں گا، شاید اجازت مل جائے۔ دوبارہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پھر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہی والی عورت سے دوبارہ نکاح کی اجازت لینے آیا ہوں، نہ، بلکہ وہ 4 صفات دوبارہ ریپیٹ کی ہیں تاکہ کچھ تو اثر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کچھ میرے جذبات سے اور اس عورت کی خصوصیات سے متاثر ہو جائیں۔ یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن ومنصب ومال، منصب بھی ہے، مال بھی ہے، حسن بھی ہے، وذات نسب بھی ہے، لیکنہا لا تلد، ایک عیب ہے اولاد نہیں ہوگی۔ افاتزوجھا، نکاح کر لوں؟ فنہاہ، نبی نے دوبارہ منع کر دیا، نہ۔ دوبارہ چلے گئے، تیسری دفعہ دوبارہ آئے، پھر یہی پوری کوالٹیز ریپیٹ کی ہیں۔ غامدی صاحب کاش آپ یہ بیان سن لیں، یا رسول اللہ، اور یہ وہ دور ہے جب صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی، بولو بھائی، نہیں۔ نبی یہ پوچھ لیتے کہ تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہے، غریب ہو تو کر لو، تمہارے پاس تو ویسے ہی بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح بچے تھوڑی پیدا کرتے چلے جائیں گے، پہلے اپنی جیب دیکھو، پاکٹ منی دیکھو، ہیں جیب میں کچھ ہے نہیں اور کہہ رہے ہو بانج عورت ہے تو کیا شادی کیسے؟ تمہیں تو بھائی خوش ہونا چاہیے، تمہارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ نبی نے پوچھا کہ مالدار ہو یا غریب، اس چیز کو انسان نے نکاح کے معاملے میں اسلام نے اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ تیسری دفعہ دوبارہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انی اصبت امرأۃ ذات حسن، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، ہمارے پاس آتی ہم کہتے تو ہٹا بے میری کرا ہم تو یہی بولتے ہیں ابے ہٹ یہاں سے، تو نمبر دے یار مجھے اس کا۔ ایسے جذبات آتے ہیں نا، آپ کی کیا جذبات ہیں وہ آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے۔ تیسری دفعہ نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، خوبصورت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، خاندان بھی بہت اونچا، اور منصب اور عہدہ بھی اونچا ہے۔ آپ نے تیسری دفعہ بجائے اس کے کہ ان کے جذبات سے آپ متاثر ہو کے کہتے چلو اتنا ہی دل، کوئی حرام تھوڑی ہے، لیکن نبی ایک سبق دلانا چاہ رہے ہیں، کوئی حرام تھوڑی ہے بانج عورت سے نکاح کرنا، تو آپ یہ کہتے تھے بھائی کوئی میں نے کب کہا کہ ناجائز ہے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو کر لو، نہ۔ نبی نے فرمایا، تیسری دفعہ منع کرنے کے بجائے ایک اور جملے کا اضافہ کر دیا، فنہاہ وقال تزوج الودود الولود، فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بے پناہ محبت کرتی ہو، الولود، اور بہت کثرت سے بچے جنتی ہو، فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میرے فالوورز دنیا میں اتنے زیادہ تھے۔ کیونکہ ایمان والا بچہ پیدا ہو جانا، ایک مسلمان تو آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، آپ بتاؤ ہمارے ماں باپ اگر نسل روکتے تو آج اتنے مسلمان ہوتے؟ میں برما میں تھا، میں نے وہاں بیان کیا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ کتنے فیصد؟ انہوں نے کہا 20% ہیں، ویسے زیادہ لیکن گورنمنٹ کی کیلکولیشن کے مطابق 20%۔ میں نے کہا یہ 20% جو آپ برما میں مسلمان ہو اور آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ یہ 20% کیوں ہو؟ کیا کسی نے دعوت دے کر آپ کو مسلمان بنایا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ان میں تو چند ایک ہی ہوں گے جو کنورٹڈ ہیں۔ میں نے کہا اس لیے ہو کہ آپ کے والدین نے نسل نہیں روکی، باپ دادا نے بھی نہیں روکی، والدین نے بھی۔ اگر آپ کے والدین اور باپ دادا 2 بچے پیدا کر کے جاتے تو آج آپ 10% ہوتے۔ تو برما میں مسلمان جتنا پٹ رہے ہیں اس سے دگنا پٹتے ہیں، کیونکہ ڈیفنس کی ابھی تو پھر بھی ایک بڑی آبادی ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ یہ امڑ کے نہ آ جائیں، اور زیادہ ظلم ہوتا۔ انڈیا میں مسلمان اگر اپنی نسل روکتے تو آج کہا جاتا ہے 20% ہے، وہاں بھی زیادہ، فرض کرو 20% ہیں تو اور کم ہوتے، ان کے ووٹ کی ویلیو بالکل ختم۔ اب کم از کم اتنا تو ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن لڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو بھی، کچھ طبقے کو تو ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اگر یہ تعداد اور دگنی ہو گئی انڈیا میں تو مسلمانوں کی اگلی نسل میں ووٹ کی طاقت دگنی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو غامدی صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں، ہندو جو ہمیشہ جو متعصب ہندو جیتتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد، ان کا ووٹ بینک انڈیا میں زیادہ ہے۔ آپ بہت تیزی کے ساتھ نسل بڑھاؤ تاکہ اگلی نسل میں آپ کا ووٹ بینک، اس کی قوت بڑھ جائے۔ تو نبی تو یہ سب چیزیں جانتے تھے، اس لیے اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ انہوں نے میدانوں میں لڑنا بھی ہے۔ ان کی جب تک ان کی افرادی قوت اتنی بائیکاٹ اگر اتنی بڑی آبادی کرے گی تو اس بائیکاٹ کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ مسلمان اپنی آبادی سے کر رہا ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ہماری حماقتوں سے ہے، اس کا تعلق آبادی سے نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے اس سے آدھی بھی آبادی ہوتی تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے۔ جو ہماری یونیورسٹیوں کا اور کالجز کا حال ہے نا، اس کا بچوں کی کثرت سے تعلق نہیں ہے، اس میں ایک بچے کو بھی داخل کراؤ گے نا وہ بیچارہ گدھا ہی بن کے نکلے گا، وہ تو سسٹم ایسا ہے نا، گدھے بندے میں ہیں۔ آپ دیکھ لو سندھ کے، میں نے خود واٹس ایپ پہ آگے شیئر کی ہیں، وہ اسکول دکھایا اس میں گدھے بندے میں جب ایجوکیشن کے یہ حال ہو
تو پھر ایک بچہ ہو یا 1000 ہو، وہ گدھے کے گدھے ہی ہوں گے. تو خیر میں جلدی سے بات کنپلیٹ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب اس حدیث میں چند چیزیں ہیں. نمبر 1، سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک بانج عورت کا رشتہ ان صحابی کو میسر آیا تھا تو نبی سے پوچھنے کیوں آئے؟ وہ یقیناً ان کو معلوم تھا کہ اس کے ولادت نہیں ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے نسل بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ایک دفعہ پہلے پرمیشن لے لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بڑھانا یہ اتنی اسلام کا اہم حکم ہے کہ صحابہ میں یہ پہلے سے مشہور اور معروف چیز تھی، ورنہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. نمبر 2، ایسا اتفاق ہوتا نہیں ہے کہ ایک عورت بانجھ ہو مگر باقی ساری کوالٹیز ہوں اس کے اندر. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ساری صفات ایک عورت میں اکٹھی تھوڑی ہوتی ہیں، بس ایک عیب ہو کہ بانجھ ہو. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ دور نبوت میں اللہ کی طرف سے وجود میں لایا گیا ہے تاکہ پروفیسر غامدی جیسے لوگ، اللہ کو پتا تھا پیدا ہوتے رہیں گے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اتنی ساری کوالٹیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے نسل کی خاطر. یعنی نسل بڑھانا اتنی اہم چیز ہے کہ عورت کی تمام صفات ایک طرف، سب سے اہم صفت کیا ہے کہ وہ نسل بھی دے گی کہ نہیں دے گی. یہ عورت کی تمام کوالٹی، اس کی ایجوکیشن، اس کا خاندان، اس کا حسن و جمال، یہ سب ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ نسل بڑھائے گی، یہ دوسرے پلڑے میں. تو یہ دوسرا پلڑا شریعت کی نظر میں وزنی اور فطرت کی نظر میں بھی ہے. نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟